بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ طیب لوچ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے جی۔ سب سے اہم ڈیولپمنٹ، سب سے بڑی خبر جس کا آپ کو مجھے سب کو انتظار تھا، بار بار پوچھا جاتا تھا کہ مرشد کا کیا بننے لگا ہے، سمجھ گئے ہوں گے؟ یعنی کہ عمران خان یوتھیوں کا مرشد اور پھر اس کا مرشد جنرل فیض 12 اگست 2024 سے فوج کی تحویل میں ہے۔ تو بہت زیادہ کیا سرائیاں تھی کہ ان کا ٹرائل کا کیا بنا، کنکلوڈ ہوا نہیں ہوا، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے تمام کیا سرائیاں اب دم توڑ چکی ہیں، پکی اور اتھینٹک جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں۔ آج بیسیکلی فوج کا جو ترجمان ادارہ ہے ISPR، اس کی جانب سے جو ہے جنرل فیض حمید سے متعلق جو ہے وہ اپڈیٹ فراہم کی گئی ہے اوورال۔ اور پہلے تو میں بتا دوں کہ اس میں کہا کیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق 12 اگست 2024 کو پاکستان آرمی ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کے خلاف کارروائی شروع کی گئی۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے اگلے مرحلے میں باضابطہ طور پر ان کو چارج شیٹ کر دیا گیا، یعنی کہ فرد جرم عائد کر دی گئی۔ کہا گیا ہے کہ ان چارجز میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہو کر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا شامل ہے۔ اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال بھی شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا، یعنی کہ انڈیویجلز کو بھی ناجائز نقصان پہنچانا کا جرم جو ہے وہ بھی فرد جرم میں عائد کیا گیا ہے۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے دوران، یہ اہم چیز ہے، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے دوران ملک میں انتشار اور بدامنی سے متعلق پرتشدد واقعات میں ملوث ہونے سے متعلق بھی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید سے تفتیش جاری ہے۔ اور پھر 9 مئی کے پرتشدد واقعات میں بھی جو ہے یہ شامل ہیں، اور اس سے متعلق بھی تفتیش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ مذموم سیاسی عناصر، یہ چیز مذموم سیاسی عناصر کی ایما اور ملی بھگت بھی شامل تفتیش ہے، اور پھر ان کو قانون کے مطابق شفاف ٹرائل اور تمام حقوق بھی حاصل ہیں۔ اب یہاں پہ جو کہا گیا جی مذموم سیاسی عناصر کی ایما اور ملی بھگت بھی شامل تفتیش ہے۔ اب مذموم سیاسی عناصر کون ہیں؟ یہ تو جنرل فیض حمید سے متعلق ہے، اس کا جو تعلق ہے وہ مذموم سیاسی عناصر کون ہیں؟ سیاسی عناصر، پولیٹیکل ایلیمنٹس کون ہیں؟ بانی چیئرمین تحریک انصاف خود ہی ہے نا مرشد۔ تو یوں اب ثانیہ 9 مئی بڑا اہم پاکستان کی تاریخ کے اندر 9 مئی ایک ناقابل معافی دن ہے، اور ویسے ہم اس کو جو ہے وہ سیاہ ترین دن کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ وہ دن تھا جب پاکستان کی جو فوجی تنصیبات ہیں، پاکستان آرمی کی جو انسٹالیشن ہے، اس پر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بہت بڑے پیمانے پر جو ہے اٹیکس کیے گئے تھے، حملے کیے گئے تھے، اور تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں بلوائی، انتشاری، فشاری، وہ سب اس میں ملوث تھے۔ GHQ حملہ کیس بھی آپ کے سامنے ہے، وہ بھی پروسیڈنگ چل رہی ہے۔ تو GHQ جو جنرل ہیڈ کوارٹر ہے ہماری فوج کا، اس پہ بھی اٹیک کیا گیا، جناح ہاؤس اور قلعہ بالا حصار اور بھی متعدد۔ اور پھر سب سے بڑھ کے جو فوج کے ہیرو ہیں، جو آپ کے اور میرے قومی ہیرو ہیں، جنہوں نے جنگوں کے اندر اپنی یعنی کہ جان پیش کی، وہ جو ہیرو ہیں ان کی یادگاروں کے ساتھ بھی بے حرمتی کی گئی، ان کی تضحیک کی گئی۔ تو بہت زیادہ چیزیں تھیں۔ یہ جو 9 مئی ہوا، بیسیکلی یہ تو ہمارے دشمن کی ہمیشہ سے خواہش رہی، ازلی دشمنوں کی ہمیشہ سے خواہش ہے کہ ایسا کچھ ہو، لیکن ان ازلی دشمنوں نے ہمارے اندر
کہ لوگوں کو استعمال کیا اور اپنا یہ مذموم مقاصد پورے کرائے. تو اب اس میں جنرل فیض اور عمران خان دونوں انوالو ہیں، اور بیسیکلی اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جی جنرل فیض نے خان کو استعمال کیا، لیکن میرا پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ ہے. آپ اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور مجھے آگاہ کریں، اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیں. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ عمران خان نے جنرل فیض کو استعمال کیا. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں ضرور بتلائیے گا. اب جنرل فیض کو کیسے استعمال کیا گیا، یہ تو جب چیزیں کنکلیوڈ ہوں گی نا پھر یہ چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن میں نے اپنی رائے آپ کو دی اور میں اس کو بتاتا ہوں کہ عمران خان کی ساری زندگی دیکھیں ہمیشہ یہ لوگوں کو سیڑھیوں کے طور پر استعمال کرتا ہے اور ان کو زینے بنا کے یہ ہمیشہ اوپر جاتا رہا. یہ پورا اس کا ہسٹری ہے. ریسنٹ ہسٹری اگر چیک کر لیں تو جہانگیر ترین کو اس نے استعمال کیا اور جہانگیر ترین کو قربانی کا بکرا بنا کے سائڈ پہ پھینک دیا. علیم خان کو استعمال کیا، علیم خان کو سائڈ پہ پھینکا. اس طریقے سے عمران خان کے بارے میں ویسے بھی یہ زبان ضد عام ہے کہ یہ اپنے ہر احسان کرنے والے کو ڈستا رہا. تو جنرل فیض کو بھی یہ استعمال کرتا رہا. جنرل فیض کے ذریعے اس نے اپنی پولیٹیکل پارٹی کو انٹیکٹ رکھا، پارلیمان میں قانون سازیاں کرائیں، اپوزیشن کو جو ہے وہ کھڈے لائن لگایا، پولیٹیکل بساکیاں اپنے آپ کو فراہم کی، اقتدار کی سیڑھیوں تک پہنچا، اور پھر اقتدار پہ پہنچ کے بھی جنرل فیض اس کے لیے سب کچھ مینیج کرتے رہے. اور جب یہ اقتدار سے 12 پتھر باہر ہو گیا، طریق عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، اس کے بعد بھی جنرل فیض اس کے لیے کام کرتے رہے. اب ان دونوں کا مفاد بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور وہ مفاد میں نہیں بلکہ خود یوتیے پورا ایک پلان 2035-40 تک کا پورا پلان انہوں نے کہا تھا کہ جی عمران خان جو ہے وہ 5 سال ٹینیور پورا کرے گا، پھر جنرل فیض اس ٹائم آرمی چیف بنے گا، اور آرمی چیف بنے گا تو پھر عمران خان کو وہ 2/3 دلوائے گا، اور پھر جو ہے یہ حکومت رہے گی، اور پھر عمران خان جو ہے وہ جنرل فیض کو ایکسٹینشن دے گا، اور پھر جنرل فیض جو ہے وہ دوبارہ عمران خان کو الیکشن جتوائے گا، اور پھر یوں صدارتی ان تک 2035-40 تک انہوں نے جو ہے اپنی منصوبہ بندی کر لی تھی. اور یہی ایک دوسرے کی وجہ ہے. اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکلی اگر کسی آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس پر پولیٹیکلی کھلواڑ پہلی دفعہ ہوا جو کہ عمران خان نے کیا. یہ جب موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی اپوائنٹمنٹ ہونی تھی یا ان پروسیس تھی یا پاکستان میں آرمی چیف اپوائنٹ کیا جانا تھا، تو عمران خان نے لانگ مارچ کیا اور GHQ کی طرف گئے، پنڈی کی طرف. یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے، جس میں خان صاحب کے بقول وہ گولیاں ان کو چھوتی ہوئی گزری تھیں، اور وہ اس کے باقی بندوں کو اور اس کو بھی گولیاں لگیں، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ویل چیئر پہ آ گیا، اور پھر وہ ویل چیئر جو ہے رینجر نے کیسے ان کو ویل چیئر سے اٹھایا اور پھر دوڑ بھاگ رہا تھا. تو یہ سارے اگر آپ پس منظر میں چلے جائیں تو پورا پولیٹیکل لینڈسکیپ آپ کے سامنے بالکل واضح اور کلیئر ہو جائے گا کہ اس نے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو بھی کیسے متنازع بنانے کی کوشش کی، اور اس کی خواہش اور اس کی کوشش کیا تھی کہ میں جنرل فیض کو اپنا آرمی چیف لگاؤں، اور پھر جنرل فیض مجھے الیکشن جتوائے، اور پھر یوں ایک پوری انہوں نے اپنی جو ہے منصوبہ بندی یا اسٹریٹجی بنائی ہوئی تھی. لیکن وہ سچ کہتے ہیں کہ یہ ان کی منصوبہ بندی اور اللہ ان سے بہتر منصوبہ ساز ہے. تو بہرحال ان کی ساری منصوبہ بندی، ان کی ساری اسٹریٹجی جو ہے وہ غارت ہوئی، اور اس وقت ہوئی جب طریق عدم اعتماد ان کے خلاف کامیاب ہوئی، اور پھر تب سے لے کر اب تک جو ہے ان سے ہضم نہیں ہو رہا اور یہ ملک کو نہیں چلنے دے رہے. تو یہی جنرل فیض جو ہے یہ پھر سارے معاملات کو چلا رہے تھے. ایون کہ عمران خان جیل میں تھے تو جنرل فیض نے پوری PTI اس کی گرپ میں تھی، اور وہی، اور ایون کہ یہاں تک جنرل فیض پہ ایلیگیشن لگایا جاتا ہے کہ وہ اتنے پاورفل ہو گئے تھے کہ انہوں نے ہمارے ISI کے پیرالل اپنا ایک پرائیویٹ نیٹ ورک قائم کر لیا تھا، اور متعدد لوگوں کو جو ہے وہ یہ کہا جاتا تھا کہ ہم ہی ISI کے سے ہیں اور ہم ہی خفیہ انٹیلیجنس سے ہیں، جبکہ وہ فیض نیٹ ورک ہوتا تھا. اور فیض نیٹ ورک نے کیا کچھ نہیں کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے.
تو یہ اسی وجہ سے اس کو اب چارج بھی کر دیا گیا ہے، لیکن اس میں مین کلپریٹ جو ہے وہ بانی چیئرمین تحریک انصاف ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ڈے ٹو ڈے اس کی ہیرنگ ہوگی، چارج شیٹ فریم ہو گئی ہے، پھر اس کو کیا سزا ملتی ہے اور پھر اس کے ساتھ جو مرکزی ملزم ہے اس کو کب گرفت میں لیا جاتا ہے، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو بہرحال اپڈیٹ کے لیے آپ جو ہے وہ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ بہرحال اپنا فیڈ بیک، اپنا جو ہے وہ کمنٹس وہ لازمی کریں کہ آپ کی رائے کیا ہے، کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بانی چیئرمین فیض کو یوز کر رہے تھے یا فیض بانی چیئرمین کو یوز کر رہا تھا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ بہرحال ایٹ دی اینڈ یہ ہے کہ ملتے ہیں پھر دوبارہ ایک نئی ویڈیو، تب تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔